السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين۔ اچھا، آج کا پروگرام تھوڑا سا مشکل ہے اور تھوڑا سا ڈرائی بھی ہے جن لوگوں کا کہ سبجیکٹ انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جتنے سادہ طریقے سے بیان کر سکوں، اور جتنا سادہ سے بیان کروں گا نا اتنے وہ لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بھی ایک مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ لمبا بھی نہیں ہو اور سادہ بھی ہو، یہ مشکل بن جاتا ہے نا۔ بنیادی طور پر جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایک جس پہ کہ ہم لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا، جبکہ قرآن میں لکھا ہوا ہدایت تھا نا کہ اپنی آفرینش اس پہ غور کرنے کے لیے نا، کہ ہماری ابتدا کیسی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ ہم اس کی طرف غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیسے بنائی، اللہ تعالیٰ نے کن سے کہا اور کن سے پھر وہ کائنات بنی، کس طرح بنی، تو وہ ساری چیزیں جاننا ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک فرض تھا، لیکن مسلمانوں نے وہ کام کیا نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا مطلب ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ امر ہے، کمانڈ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی چیز کا امر کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں یا اس کا کمانڈ دیتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کسی بھی کریشن کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو اس کا کمانڈ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ آج میں تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں گا کہ کائنات کس طرح سے شروع ہوئی تھی اور کس طرح سے وہ آگے بڑھی ہے اور وہ بنی ہے، اس کے کیا سٹیجز ہیں، تو اس کے بارے میں ایک عام طور پر اسی طرح کی وہ جو بناتے ہیں کہ شیپ یا فارم آپ کہہ لیں، اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یا ہمارے سمجھ میں یہ بات ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد جو والیوم ہے اس کو ہم اسپیس کہتے ہیں نا، جیسے کمرے کا ایک والیوم ہے اس کو ہم اسپیس سمجھتے ہیں۔ اگر کمرہ عمرہ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، تو ہم دور دور تک دیکھتے ہیں، اس کو ہم اسپیس سمجھتے ہیں نا۔ اس اسپیس کے اندر کچھ یہاں ہے، کچھ وہاں ہے، کچھ یہ ہمارے ذہن میں اسپیس کا ایک افیکٹ ہے کہ جس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے نا۔ یہ سب لینگویج اسپیس کے لینگویج ہیں، یہ جس سے ہم اسپیس کو سمجھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم اسپیس کے اندر ٹائم کو الگ سمجھتے ہیں، کسی ٹائم کے اندر کوئی یہاں تھا اب وہاں چلا گیا، تو یہاں سے جو ادھر گیا، جو موومنٹ ہوئی، اس کو ہم ٹائم میں دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دو چیزیں اسپیس اور ٹائم کے ہمارے ذہن میں نا افیکٹ بنتا ہے، لیکن یہ اسپیس اور ٹائم اس سے بھی کہیں زیادہ ڈیپ ہے۔ نیوٹونین فزکس کے اندر یہ چیزیں ایسی دیکھی جاتی تھی کہ یہ ایبسلوٹ ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک چیز بنا ہوا ہے کہ ٹائم اور اسپیس ایسے ہی تھا، اس کے بعد چیزیں کریٹ ہونی شروع ہو گئی، زمین اور آسمان یہ سب چیزیں بنی ہیں بعد میں، لیکن اسپیس اور ٹائم جو ہے وہ ایسے ہی تھا، اس کے اندر چیزیں بنی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ اصل چیز جو آپ تصویر کا آپ سامنے دیکھیں گے تو اس تصویر سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں تو یہ جو گول سی چیز بنی ہوئی ہے، کون جیسی یا ہارن جیسی چیز جو بھی بنی ہوئی ہے، اسی کے اندر ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ اور یہ اسپیس ٹائم وغیرہ جو نا، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، یہ کون بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل نتھنگ۔ اور یہ بات اب تو پروون ہے، سائنٹسٹ اس کو پروف کر چکے ہیں کہ ان کی ایک بگننگ ہے، جو ہماری اسپیس ٹائم ہے نا اس کی بھی بگننگ ہے۔ اور ٹائم بھی جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ٹائم نہیں رہا ہو، ٹائم ہمیشہ ہی سے رہا ہوگا، وقت ہمیشہ سے رہا ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ٹائم بھی ایک افیکٹ ہے، اس کی بھی بگننگ ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے اس بات کا کہ ٹائم کی بھی بگننگ ہو، اس کی بھی سٹارٹ ہو، تو پھر لوگوں کے ذہن میں آئے گا اچھا اس سے پہلے پھر کیا تھا، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم ہی جب نکلا ہے، اس کی بگننگ ہے، تو پہلے کہنے کا مطلب پھر ہم ٹائم کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کیسے بات کر سکتے ہیں ٹائم کی؟ ہم ٹائم کی بات تو نہیں کر سکتے نا، جب ٹائم کے بذات خود ایک بگننگ ہے، تو اس سے پہلے کیا تھا کہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کیا تھا، کیا ڈیفینیشن جو ہے نا، وہ ایک ایسی چیز ہوگی، وہ ایک ایسی ہستی ہوگی جس کے لیے عہد استعمال کیا تھا ہم نے، وہ عہد کے اندر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ ایک ایسی ذات جو ان ٹائم اسپیس ہر چیز سے مبرہ، یونیک، اس کو کوئی مثال نہیں۔ یاد ہے نا آپ کو ساری بات میں نے پچھلے کہی تھی، عہد اور سمت کی نا، تو اسی کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں وہاں سے۔ جو ٹائم اسپیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بنا کیسے؟ یہ پورا اسپیس جو ہے نا یہ بنا کیسے؟ مثال ہے بیلون کے لے لیں آپ، بیلون کب سمجھ لیں کہ ٹائم اسپیس ہے، اور اندر جو بیلون کے اندر جو گیس ہوا بھری ہوئی ہے نا، اس کا سمجھ لیں کہ وہاں میں آپ ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، وغیرہ وغیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ پتہ اسی سے بنے ہیں، یہ بھی نہیں تھے کہ اس کے اندر باہر سے چیز ڈالے گئے ہیں، یہ بھی اسپیس ٹائم کے اندر ہی سے بنے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ بھی باہر سے نہیں ڈالی گئی ہیں۔ اگر بیلون سکڑ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو وہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ بن جائے گا۔ ایسی اسپیس ٹائم کو بیلون سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جب سکڑ جائے گا تو ایک ڈاٹ بن جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس ڈاٹ سے یہ ساری چیزیں نکلی ہیں، ساری چیزیں بنی ہیں۔ تو ڈاٹ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ ڈاٹ کس طرح سے شروع ہوا؟ اور اس ڈاٹ کو آپ دیکھیں یہاں پہ، تو یہ ڈاٹ میں یہاں پہ ایک روشنی دکھائی گئی نا۔ سائنٹسٹ نے یہ اسیوم کیا ہے، ایلن گتھ نے ایکچولی بگ بینگ کے مقابلے میں اس نے ایک انفلیشن تھیوری دی ہے،
बिग बैंग में यह है कि सारी कायनात सब एक पॉइंट पे, एक नुक्ते पे थी, सारी चीजें जबरदस्त एनर्जी के फॉर्म में। उसके बाद एक धमाका होता है और सब चीजें खुल जाती है, फैल जाती है। धमाके का कॉन्सेप्ट जो था ना, कुछ टेक्निकल फ्लॉज हैं उसके अंदर। जब कुछ धमाका होता है तो उसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती है। लेकिन हमारी जो स्पेस टाइम है वो सारी यूनिफॉर्म है, सिमेट्री है, टेम्परेचर सेम है, डेंसिटी सेम है। तो इस लिहाज से कुछ प्रॉब्लम था। तो उसको फिर एलन गुथ ने ये कहा कि नहीं, धमाका नहीं हुआ, एक चीज इन्फ्लेशन हुआ है। तो मैं फिर थोड़ी देर में आपको उसको बताता हूँ कि इन्फ्लेशन में क्या एस्यूम किया गया। लेकिन बुनियादी तौर पर जो है ना, वो एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर सारी स्पेस टाइम, सारी कायनात, सारे चांद सूरज सितारे गैलेक्सी बने। कितनी हैरत की बात है ना, सिर्फ उस नुक्ता से। अच्छा, वो नुक्ता था नहीं। अब ये मत समझिए कि वो नुक्ता जो है ना वो स्पेस था, उसके अंदर एक नुक्ता था, ऐसी बात भी नहीं है। ये भी बहुत मुश्किल काम है। पूरे स्पेस सब चीज जो है ना, आप तस्वीर करके देखे, कुछ भी नहीं था। कोई स्पेस नहीं था, कोई टाइम नहीं था, कोई मैटर नहीं था, कोई लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था, नथिंग। इस वक्त जो जात हो सकती है वो जात, उसी को अहद बोलते हैं, बिल्कुल खालिस जात। कोई चीज दूसरी मौजूद नहीं है उस जात की मौजूदगी में, कुछ भी मौजूद नहीं। पूरे स्पेस को एक नुक्ता समझ लीजिए, बेलून है, सुकड़ गया, हम लोग बेलून के नुक्ते पे आ गए हम। अब वो बेलून का नुक्ता तो आपको नजर आ रहा है ना, बेलून एक छोटा नुक्ता है। मैं कह रहा हूं कि वो नुक्ता भी नहीं था, वो बेलून भी नहीं था। कहीं से अचानक से एक बेलून आता है और फिर वो स्पेस टाइम बन जाता है। तो सवाल ये कि बेलून कहां से आया। लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो सिकुड़ा हुआ बेलून, वहां के बाद से सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन वो सिकुड़ा हुआ बेलून जो है वो कहां से आया। तो सिकुड़े बेलून का मैं कह रहा हूं, ये पॉइंट जहां के बहुत सारी एनर्जी है, वहां से आगे बताते हैं। लेकिन वो एनर्जी आई कहां से उस पॉइंट के ऊपर, उसके बारे में कुछ पढ़ा भी था और कुछ मेरी एक सोच भी थी। वो ये कि फोटोन्स की बात मैंने आपसे की थी ना, लाइट की, नूर की। फोटोन जो ये लाइट है, नूर है ना, इसकी बहुत ही अजीब क्वालिटी है। मैं एक दफा पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बताया था फोटोन्स के बारे में। फोटोन्स है ना, यह है लाइट के पार्टिकल्स। ये जो लाइट है, हम जिससे चीजों को देखते हैं, इसकी दो खसूसियात हैं। एक इसकी खसूसियात वेव जैसी है, जैसे आपसे वेव है, उस वेव के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो एक दूसरे के में 90 डिग्री पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना। और जब ये पार्टिकल फॉर्म में पाया जाता है, उसको फोटोन्स कहते हैं। यानी कि ड्यूअल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल। अगर उसको ना पार्टिकल के तौर पर समझ लें। ये फोटोन्स की कैफियत ये है, आमतौर पर जब स्पेस में कोई भी पार्टिकल होगा तो वो स्पेस में एक वॉल्यूम लेगा ना, क्योंकि जो भी चीज हमारे इसमें, उसमें 3 डायमेंशन है ना, कि उसका लंबाई, चौड़ाई और वो होना चाहिए, उसका वॉल्यूम कहते हैं। उसका हजम होगा कोई भी पार्टिकल का। तो पार्टिकल का अगर हजम नहीं होगा तो पार्टिकल फिर स्पेस के अंदर नहीं होगा। लेकिन जो फोटोन्स है ना, ये एक ऐसा पार्टिकल है, चूंकि ये लाइट की स्पीड से मूव करता है, इसलिए इसका जो एक साइड है ना वो जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन है, स्पिरिट थ्री ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की, जिससे ये नतीजा निकलता है कि फोटोन्स, चूंकि ये लाइट की स्पीड से मूव करता है, जिसका एक डायमेंशन जीरो हो जाता है। तो जब एक डायमेंशन जीरो हो, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बनता है ना। अगर एक चीज जीरो हो जाता है, सब चीज जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये कि फोटोन्स वो चीज है, वो पार्टिकल है जिसका वॉल्यूम जीरो है। वॉल्यूम जीरो का मतलब ये है कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि कोई स्पेस नहीं लेता, इसका कोई साइज नहीं होता। दूसरी चीज इसी तरह से है कि इसका कोई ना मास भी नहीं होता। मैटर का, एक पार्टिकल का मास होता है ना, इसके अंदर मास भी नहीं होता। और दूसरी चीज है कि पार्टिकल है, बिहेव करता है पार्टिकल की तरह, लेकिन इसका टाइम भी नहीं होता। ये सारी चीजें प्रूवन है स्पेशल रिलेटिविटी से। टाइम इसके लिए जीरो हो जाता है, यानी ये कई जगहों पे एक ही वक्त में पाया जा सकता है। कोई फिजिकल चीज के अंदर ये सिफात उसके नहीं होते हैं, क्योंकि फिजिकल चीज जो है ना वो कई जगह पे एक ही वक्त में पाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फोटोन के साथ ऐसा है। इसका मतलब कि फोटोन वो चीज है जो कि फिजिकल दुनिया में अपने आप को मैनिफेस्ट तो करती है, लेकिन उसकी खसूसियात नॉन फिजिकल है। ना उसके अंदर मास है, ना उसके अंदर वॉल्यूम है, टाइम उसके लिए जीरो है। ठीक है ना, ये एक अजीब सी बात है। और दूसरी फोटोन्स की एक और बात भी है कि फोटोन्स जो है ना, उसके अंदर चूंकि फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर वेव लेंथ भी होता है और उसके अंदर टाइम भी होता है। जब फ्रीक्वेंसी होती है किसी चीज की, इसका मतलब है कि अपने अंदर इनहेरेंटली वो टाइम और लेंथ, वेव है ना, उसका एक लेंथ है ना वेव का, तो उसके अंदर ना ये चूंकि फ्रीक्वेंसी होने की वजह से टाइम का भी इफेक्ट पाया जाता है और लेंथ का भी। तीसरी चीज जो है वो इसके अंदर पाई जाती है, वो एनर्जी पाई जाती है, इसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है। और चौथी जो बहुत अहम चीज है इस लाइट के बारे में, ये मौजज़ा है इस लाइट का, मिरेकल है इस लाइट का, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो सारी के सारी लाइट ही इधर से उधर लेके जाता है। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज देखते हो तो वो कैसे देखते हो आप उसको, वो फोटोन उससे टकरा के वापस आपके आंख में आता है। यानी किसी पत्ते को आप देख रहे हैं, किसी फूल को आप देख रहे हैं, तो जो पार्टिकल है फोटोन, वो फूल से टकरा के, जो सूरज की रोशनी है वो उससे टकराई वो लाइट उस फूल पे, और फिर वहां से टकरा के आपके पास आई है, तो वो फूल का इंफॉर्मेशन लेके आई आपके पास। इसी तरीके से कायनात की जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी मालूमात है, वो सारे के सारी जो है ना वो ये कैरी करती है।
اس کو دیتی ہے، اس سے لیتی ہے، اس کو دیتی ہے، اس سے لیتی ہے، اس سے دیتی ہے، اس کو لیتی ہے، اس طرح سے سارے کائنات میں جو ہے نا وہ انفارمیشن یہی لے کے آتا ہے، کوئی بھی کمانڈ یہی لے کے آتا ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. سارے تھاٹ، ساری انفارمیشن سب فوٹونز میں ہوتے ہیں، تمام سوچ سب فوٹونز کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ فوٹونز کی ایک اور کمال کی بات ہے کہ صرف اس میں دو چیزیں اہم ہے کہ ایک انرجی ہے اس کے اندر، اور دوسری بات انفارمیشن کو لے کے چلتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اب یہ فوٹونز جو ہے نا انرجی ہے نا، آئنسٹائن نے کہا ہے کہ انرجی ماس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ فوٹون کی صلاحیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سلو ڈاؤن کریں، دو فوٹون آپس میں ٹکراتے ہیں خاص انرجی پہ، تو وہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو اس وقت فوٹون فوراً میٹر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، میٹر اور اینٹی میٹر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، جیسے الیکٹرون اور پوزیٹرونز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح جتنے بھی میٹر اینٹی میٹر ہیں، جیسے پروٹون اینٹی پروٹون ہیں، جتنے بھی یہ جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو اینیلیٹ ہوتے ہیں اور یہ فوٹون سے بن جاتے ہیں. کارک ہے، کارک اینٹی کارک، یہ بھی آپس میں وہ اینیلیٹ کرتے ہیں، یہ بھی آپس میں فوٹون بناتے ہیں. تو فوٹون ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ماس کو کریٹ کرتی ہے. اگر اس کو سلو ڈاؤن کریں تو اس کی جو انرجی ہے وہ ماس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یعنی اسٹین نے بتایا کہ انرجی اور ماس آپس میں کنورٹیبل ہے، تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہے انرجی ماس میں. دوسری چیز یہ ہے فوٹونز کے بارے میں کہ فوٹونز کے اندر ٹائم اور ویو لینتھ بھی موجود ہے. تو اس پوائنٹ سے، وہ پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہے جس کا کہ سمجھ لیجئے کہ کوئی سائز نہیں ہو، پوائنٹ آف سنگولیرٹی ہے، لیکن ویسے اس کا ایک منیمم سائز ہوتا ہے. اس منیمم سائز کو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں پلانکس ڈسٹینس، بہرحال وہ ایک الگ سی بات ہے، ڈیٹیل ہے. تو ایک پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ سے نا چونکہ اس کا سائز نہیں ہوتا فوٹونز کا، تو بے انتہا فوٹون نکلتے ہیں وہاں سے، روشنی نکلتی ہے، ریڈیشن کہیں گے آپ اس کو. اچھا، فوٹونز کا مطلب یہ لائٹ نہیں جو ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کا ایک وائڈ اسپیکٹرم ہے بہت نا. تو یہ فوٹونز جو ہے نا، جتنے بھی الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز ہیں نا، اس کے پارٹیکل فارم کو ہم فوٹون بولتے ہیں. اس سے وہی نہیں جو دیکھنے کا جو اسپیکٹرم ہے، اسی کو لائٹ نہیں کہتے، ٹھیک ہے. تو وہ اس پوائنٹ سے نکلتا ہے بے انتہا. اس کے بعد جو ہوتی ہے اسٹوری، تو بات کی بات ہے. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ سے نکلتا ہے، تو نکلتا کیسے؟ وہ کیا چیز ہے جو اس کو نکالتا ہے؟ ایک چیز کہلاتی ہے ہمارے کوانٹم میکینکس میں کوانٹم ٹنلنگ. کوانٹم ٹنلنگ ایک ایسا لا ہے کوانٹم میکینکس کا کہ اگر کسی چیز کے اندر انف انرجی ہو تو وہ ایک باؤنڈری کو کراس کر لیتی ہے اور دوسری طرف آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اسپیس ٹائم کوئی باؤنڈری ہے جس باؤنڈری کو کراس کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیرو ہے نتھنگ ٹو فائنائٹ سائز، جہاں پہ نتھنگ بنا ہوا ہے وہاں پہ کوئی اسپیس ریسورس نہیں ہے. یہاں پہ چونکہ پیپر ہے آپ کے پاس، اس لیے آپ کو کالا سا نظر آ رہا ہے، لیکن وہاں سے یہاں تک جہاں پہ روشنی نظر آ رہی ہے، جہاں پہ فائنائٹ سائز لکھا ہوا ہے، وہاں سے یہاں تک یہ چیز کیسے آئی ہے؟ اب وہاں سے یہاں کی بات جو ہے نا وہ اسپیس کی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ جو وہ چیز وہاں سے یہاں تک موو ہوئی ہے نا، وہ کوانٹم میکینکس الاؤ کرتا ہے. ایک سائنٹسٹ نے، الیگزینڈر ولنکن نام ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ کوانٹم ٹنلنگ سی ہے. کوانٹم ٹنلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی باؤنڈری ہے، اس کو ڈائمینشن کہہ لیں، اس کو کراس کر دیا اگر اس میں انرجی ہوتی ہے. اور یہ چیز ہوتی ہے کس وجہ سے؟ کوانٹم کمانڈ کی وجہ سے. تو اس نے یہ کہا کہ اسپونٹینیسلی وہاں سے نا لائٹ نکلا، مطلب پہلے بالکل نہیں تھا، ایک دم اچانک سے کونے سے بہت سا لائٹ نکلا، اور وہ نکلا اس لیے کوانٹم کمانڈ کی وجہ سے. کوانٹم کمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کمانڈ سمجھ لیں کہ اسٹریٹ کمانڈ، یہ نہیں کہ اس کا لمبی سے بہت ساری کمانڈ الف پیرائے میں بتایا جا رہا ہو نا. کوانٹم کمانڈ کا مطلب ہوگا، کوانٹم لا کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسا لا جو کہ ایک سمجھے کہ کوانٹم میں بنا ہوا ہے، پھیلا ہوا نہیں ہے. اس کو میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو کوانٹم لا ہے نا، اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اس کو اس نے کہا کہ کوانٹم کریشن. کوئی ایک کمانڈ آیا ہے، کوئی ایک لا آیا ہے، اور سب چیزیں اس کے بعد اس لا کی وجہ سے، وہ لا کا تھا کمانڈ، اس کمانڈ نے اس سب چیزوں کو دیا ہے. یہ بات اس نے کہی ہے. میں چونکا کہ سورہ یاسین کی جو آیت تھی کہ اللہ جس طرح کا امر کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے. یہ کن جو اس نے کہا نا، یہ دراصل وہ کوانٹم لا ہے، یہ اس کا امر ہے، یہ اس کا کمانڈ ہے، کوانٹم کمانڈ. اس نے کہا صرف کن. اب لفظ بھی دیکھیں، یہ نہیں کہ کوئی لمبے سے کمانڈ ہے نا، آگے آئے گا، دیکھیں آگے میں آپ کو بتاؤں گا. ایک لمبا کمانڈ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا سورہ فصلت کی آیت میں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہا ہے. یہ جب کن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نا، تو یہاں پہ ایک بالکل کمانڈ ہے، امر ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کوانٹم لا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز بنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے بننے سے پہلے امر موجود تھا. اس کا یہ کہنا ہے کہ یونیورس بننے سے پہلے لاز، کمانڈز موجود تھے. اور اس کا پھر یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے معلوم کیے ہیں لاز، قوانین، وہ کہتا ہے کہ پہلے سے ایگزسٹ کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات بننے سے پہلے امر ایگزسٹ کرتا تھا. اور آپ کو پتا ہے ہم لوگ جس کہتے ہیں نا عالم امر، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عالم امر پہلے ایگزسٹ کرتا تھا، عالم خلق بعد میں آیا ہے، بعد میں ہوا ہے. تو یہ کیسے آئی ہے؟ تو یہاں پہ ہماری ابتدا کیسی ہوئی ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے کہ ہم اس کی طرف غور کریں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کیسے بنائی، اللہ تعالیٰ نے کن سے کہا اور کن سے پھر کائنات بنی، کس طرح بنی. تو وہ ساری چیزیں جاننا ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک فرض تھا، لیکن مسلمانوں نے وہ کام کیا نہیں ہے.
اب آہستہ آہستہ دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور یہ بات اب بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ اصل چیز جو الیگزینڈر ویلنکن نے کہی ہے وہ کہ یہ اسپونٹینیسلی کریٹ ہوا ہے. یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی چیز تھی، کوئی نقطہ تھا، اس نقطے سے چیزیں بڑی ہیں بنی، ایسا نہیں ہے. یہ اسپونٹینیسلی کریٹ ہوا ہے کوانٹم لاز سے. کوانٹم میکینک الاؤ کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی سچویشن اگر وہ کنزرویشن آف لا کو اگر وائلیٹ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ایک پروبیبلٹی اور وہ ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی اسپیس جو آپ یہ دکھائی ہے میں نے نا، جو کون بنا ہوا نا، ہم اور آپ سے بھی جانتے ہیں وہ نقطہ جہاں سے لائٹ نکلا ہے وہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے، ایکسپلین کر رہی ہے، اس نقطے تک بھی ایکسپلین کر رہی ہے. وہ نقطہ کسی اسپیس کے اندر نہیں آیا ہے، اس نقطے ہی سے اسپیس بنا ہے جو آپ والیوم دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس نقطے سے بنا ہے. تو جب نقطہ نہیں تھا تو کیا تھا اس کا ہیومن مائنڈ تصور نہیں کر سکتا. جب بھی میں کہتا ہوں کہ ہیومن لینگویج کلیپس کر جاتا ہے، ایسی جگہ پہ اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ عہد کے کیا معنی ہیں. عہد کس کو کہتے ہیں؟ عہد وہ چیز ہے جس کا کوئی دوسرا کوئی ثانی نہیں، کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے اس کے علاوہ، ایسی ایگزسٹنس کو عہد کہتے ہیں. تو واقعی دیکھا جائے یہ عہد ہی ساری چیزوں کو بیان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے جو روشنی اچانک کیسے نکل کے آئی. تو اس کا یہ کہنا ہے الیگزینڈر کا کہ اس پوائنٹ سے پیچھے ایک نو سائز یونیورس تھا، لیکن ایک دم سے ایک اسپونٹینیسلی جو ہے اس کی بگنی ہوئی ہے ہماری یونیورس کی یا اسپیس ٹائم کی. اس بات کو بالکل ویسے ہی سوچے سب کن کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. کن کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا اور ہو گیا. اور یہ کن جو ہے نا، یہ ایک امیزنگ قانون. آپ کو دوسرا امر دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کا کمانڈ، وہ ایک لمبا کمانڈ ہے. اور یہ کن ایک محدود کوانٹائز کمانڈ ہے، اس لیے اس کو نہ کہہ سکتے کوانٹم لا ہے، کوانٹائزڈ ہے. یہ بالکل کن اور ہو گیا. تو یہ کوانٹائز کمانڈ ہے، اور اس کمانڈ سے ایک دم سے وہ روشنی آئی اور وہاں ساری چیزیں بن گئی. تو وہ روشنی کیسے آ گئی وہاں پہ؟ روشنی کا مطلب یہ روشنی تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ریڈیشن سمجھ لیں آپ، وہ ریڈیشن ہے وہاں پہ، اور اس کو آپ الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کہہ لیں یا اس کو فوٹونز کہہ لیں، انرجی کے پیکٹ کہہ لیں. انرجی وہاں سے بے انتہا انرجی نکلتی ہے. تو وہ کیسے آئی، وہ کہاں سے آئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کسی اور بیریئر میں تھی جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جس کا ہم کو پتہ نہیں ہے. ہم صرف اسپیس اور ٹائم اس کو دیکھ سکتے ہیں نا، اس کی ایک باؤنڈری ہے. اس کے باؤنڈری کے باہر کیا چیز ہے، ہماری لینگویج کولیپس کر جاتی ہے. تو یہ ایک باؤنڈری بنی ہے. تو یہ کیسے آیا، کس طریقے سے آیا نا، اس کے لیے ایک کوانٹم ٹنلنگ، وہ ایک لا ہے کوانٹم میکینکس کا، کہ اگر کسی چیز میں انرجی اتنی ہو تو وہ کسی بھی بیریئر کو کراس کر کے دوسری طرف نکل سکتی ہے. یہ ایک فنامنا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوانٹم لا کی وجہ سے جو روشنی اس نقطے پہ نکلے، کوانٹم لا کی وجہ سے. اور کون سا کوانٹم لا کون سا ہے؟ کوانٹم ٹنلنگ. تو کوانٹم لا کی وجہ سے ہوا. اس کا مطلب یہ کوئی لا ہے جو کہ پہلے ایگزسٹ کرتا تھا، اس وجود سے پہلے، اس کائنات کی وجہ سے پہلے لا ایگزسٹ کرتا تھا، قانون. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جتنے بھی میتھمیٹیکل قوانین ہیں اور دوسرے یونیورس کے قوانین ہیں، وہ کسی نے نکالے نہیں ہیں، بنائے نہیں ہیں، وہ لوگوں نے معلوم کیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قوانین پہلے ہی ایگزسٹ کرتے تھے. قوانین کو ہم امر کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اس کا مطلب ہے کہ عالم امر جو ہے نا، وہ پہلے ہی ایگزسٹ کرتا تھا، پہلے ہی موجود تھا. اب میں آگے لے کے چلتا ہوں. اب آپ کے سمجھ میں آگے بات کہ کس طریقے سے جو کن کا لفظ ہے نا، وہ کیسے کائنات کو کریٹ کرتا ہے. یہ بالکل اسپونٹینیس ہے یہ کن. میں بھی امیزڈ ہوں لفظ کن کے اوپر. ہم نے ایک چھوٹی سی کمانڈ ہے اور اس سے یہ کائنات بنی. تو یہ جو کائنات یہاں پہ بنی ہے نا، یہ جو حکم دیا ہے یہاں پہ ان دونوں کے درمیان جو پہلے جو ہے ڈارک ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک ڈائمینشن ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ڈائمینشن کیا چیز ہوتی ہے؟ چلیے میں آپ کو ڈائمینشن کے بتاتا ہوں کہ ڈائمینشن کا کتنا بڑا فرق پڑتا ہے. جو آپ لوگ غائب سمجھتے ہو، کس کو آپ غائب سمجھتے ہو؟ دیکھیں یہاں پہ نا ہم لوگ 3 ڈائمینشن میں رہتے ہیں، 3 ڈائمینشن میں رہتے ہیں نا. ہمیں لمبائی، چوڑائی اور اونچائی، 3 ڈائمینشنز ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں. فرسٹ کے لیجئے کوئی ایسا کیڑا ہو جو کہ صرف 2 ڈائمینشن، چپٹا بالکل فلیٹ، جس کے اندر 2 ڈائمینشن ہو، صرف 2 ڈائمینشن والا. وہ ایک ایسا 2 ڈائمینشن والا ایسا ورلڈ ہو کہ اس ورلڈ کے اندر ہاسپٹل، اسکول، تمام چیزیں فلیٹ، بالکل ایک پیج کے سطح کے اوپر آنے، بالکل فلیٹ، صرف 2 ہی ڈائمینشن ہیں. اب اگر فرض کے لیجئے ایک ہاسپٹل کے اندر ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے نا، اور ایک ڈاکٹر ہے وہ 3rd ڈائمینشن میں رہتا ہے. تو وہ جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر، 2 ڈائمینشن ہاسپٹل جاتا ہے، وہاں سے وہ دل نکالتا ہے، اس کو فکس کر کے دل کو رکھ دیتا ہے. 2 ڈائمینشن والے لوگ کیا دیکھیں گے پتہ ہے آپ کو؟ جو 2 ڈائمینشن کے اندر جو کیڑا ہے یا جو چیز بھی ہے، وہ کیا دیکھے گا؟ وہ دیکھے گا کہ یار یہ بندہ ہاسپٹل میں لیٹا ہوا تھا، کیونکہ صرف 2 ڈائمینشن دیکھ سکتا، تیسرا ڈائمینشن نہیں دیکھ سکتا. وہ دیکھے گا کہ ہارٹ تھا، پھر غائب ہو گیا، کچھ نہیں، پھر اس کا ہارٹ ایک دم سے آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3rd ڈائمینشن جو چیز ہے وہ اس کے لیے انسین بن جاتی ہے. اس کے لیے انسین ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا کہ 3rd ڈائمینشن میں کیا ہوا. لیکن جو 3rd ڈائمینشن کا بندہ ہے وہ ایک ڈائمینشن کو، 2 ڈائمینشن کو، 3 ڈائمینشن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن 2 ڈائمینشن کا بندہ جو ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا. ڈائمینشن یہ چیز ہوتی ہے. ہم لوگ لمبا چوڑا میں دیکھتے ہیں، ڈائمینشن یہ چیز ہوتی ہے. اسی طرح سے ٹائم بھی ایک ڈائمینشن ہے. ٹائم کو آپ الگ دیکھتے ہو، ٹائم الگ نہیں ہے. ٹائم جو ہے وہ اسپیس کو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. ہر چیز جو ہے نا، کوئی بھی چیز ساکن نہیں ہے.
ایون دو میں نے گراف بنایا تھا دکھانے کے لیے کہ ٹائم کا افیکٹ کیا ہوتا ہے، ان کی جگہ کہ ہم لوگ ٹائم میں اگر دیکھیں تو ہم کو دنیا کچھ اور نظر آئے گی. مثال کے طور پر آپ فرض کیجیے میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، اپنے صوفے میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ آ کے کہیں گے کہ یار یہ جو ہے جب سے یہیں بیٹھا ہوا ہے ہل کے نہیں دیا، یہ بات صحیح نہیں ہوگی. جب آپ اسپیس ٹائم کنٹینیو میں لیتے ہیں اس سے بات صحیح نہیں ہوگی. آپ کو اسپیس ٹائم تو لگ رہا ہے کہ میں کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ٹائم جو گزر رہا ہے اس میں موو کر رہا ہوں، کیونکہ میں 9 بجے تھا اور میں 10 بجے ہوں. ان دونوں ٹائم کے اندر مختلف پوزیشن میں نے شفٹ کی ہے، میں نے اپنی پوزیشن شفٹ کی ہے ٹائم کے ڈائمینشن میں نے اپنی پوزیشن شفٹ کی ہے. 9 بجے تھا، اب 10 بجے الگ ڈائمینشن میں آ گیا میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ٹائم کے ڈائمینشن میں ہر چیز موو کر رہی تھی، کیونکہ ٹائم گزر رہا ہوتا ہے نا تو ہر چیز موو کر رہی ہوتی ہے ٹائم کے ڈائمینشن میں. یہ ایک عجیب چیز ہے جس کو کہ ہم دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم صرف 3 ڈائمینشن میں دیکھ، ٹائم کے ڈائمینشن میں کیا ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھتے. کبھی میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نا ایک پینسل لے کر کے وہ آپ نا ایک گول سے نشان بنائے جائے پیپر کے اوپر، ایسے گھماتے جائیں ایک سرکل کو گھماتے جائیں نا، ہمیں جو ہے اپنے ڈائمینشن میں نظر آئے گا کہ صرف سرکل بن رہی ہے، سرکل میں گھما رہے ہیں. لیکن آپ ٹائم ڈائمینشن میں جائیں گے نا تو پتہ کیسے نظر آئے گا، وہ اسپرنگ کے معنی نظر آئے گا کہ نیچے ایک اسپرنگ بنتا چلا جا رہا ہے. تو یہ میں آپ کو صرف ایک بتا رہا ہوں کہ ذہنی طور پر اس کو لانے کے لیے کتنا فرق پڑتا ہے ڈائمینشن میں. تو اسی طریقے سے جو انسین ہے وہ کوئی اور ڈائمینشن ہے، ہم اس کو نہیں جانتے. ہمارا اسپیس ٹائم ایک ڈائمینشن بننے والا ہے، اس ڈائمینشن کو یہ فوٹون کراس کرتا ہے تھرو کوانٹم ٹنلنگ، جو کہ میں نے کہا کہ ایک لا ہے کوانٹم میکینکس کا. یہ لا کیا ہے؟ یہی دراصل میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، امر ہے، اور سارے قوانین انسان نے معلوم کیے ہیں، ساری چیزیں انسان نے معلوم کیے، تمام لاز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ لاز فنڈامنٹل ہے. یہ میٹر ٹائم اسپیس فنڈامنٹل نہیں ہے، انرجی بھی فنڈامنٹل نہیں ہے، فنڈامنٹل لا ہے. اور اس نے ایلن گوتھ کے ساتھ مل کر کے یہ بگ بینگ کے متبادل اس نے دیا تھا انفلیشن تھیوری. تو یہ ہے وہ لا. اب آپ کو نظر آئے کہ کس طرح سے کائنات بنی ہے. کائنات کن سے بنا ہے، اور اس کن کو نا لائٹ لے کے نکلتا ہے. جب یہ کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائٹ فوٹونز جو ہے نا اس کے اندر سلائٹ ہوتی ہے، وہ انرجی بھی لے کے آتا ہے اور انفارمیشن بھی لے کے آتا ہے، ساری انفارمیشن. آئندہ چل کے آپ دیکھیے گا جب میں فوٹونز کے بارے میں اور اس کی انٹریکشن کے بارے میں بتاؤں گا، آپ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، دماغ دنگ رہ جائے گا. لیکن اس کے بعد چیزیں اتنی آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے، ایک دفعہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو پوری کائنات کے راز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا جب آپ فوٹون کے راز کب سمجھ لیں گے. تو یہ جو نقطہ، یہ جو نشان ہے یہاں پہ نا، یہ فوٹونز سے بے انتہا روشنی نکلی. اب یہ فوٹونز کا ایک کمال ہے کہ فوٹونز کے اندر ویو لینتھ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ڈائمینشن بھی ہے، اس کے اندر ٹائم بھی ہے، اور اس کے اندر انرجی بھی ہے، تو وہ ماس میں کریٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انفارمیشن لے کے آتے ہیں، کمانڈ بھی لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر اس کی اپنی کوئی فزیکل نیچر بھی نہیں ہے. یہ بھی دیکھیں آپ، سبحان اللہ، فوٹون کیا چیز ہے، یہ نور ہے، لائٹ کیا چیز ہے. نہ اس کی کوئی اپنی فزیکل ایگزسٹنس ہے، لیکن فزیکل دنیا میں آ جاتا ہے. فزیکل دنیا کو اس نے بنایا ہے لائٹ نے، فوٹونز نے، لیکن اس کی اپنی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، کیونکہ اس کا نہ لینتھ ہے، نہ کوئی والیوم ہے، نہ کوئی ماس ہے، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی اس کا پولیرٹی ہے کہ اس پلس فوٹون ہے تو کوئی نیگیٹو فوٹون ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ اپنی یونیک چیز ہے. تو یہ فوٹون جو اس جگہ سے نکلتا ہے وہاں سے وہ کیا کرتا ہے، یہ فوٹون وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ انفلیشن ہوتی ہے بالکل شروع میں. اور انفلیشن جو ہے وہ آپ یقین کی جگہ کروڑوں 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 پارٹ آف سیکنڈز کے اندر ہوتی ہے، تم سے آپ تصور نہیں کر سکتے. تو قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ وہ آیت میں بیان کس طرح سے یہ جو ہے نا ایکسپینڈ کر جاتا ہے. اور قرآن آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، لیکن انفلیشن کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ زمین آسمان ایک جگہ جوڑے تھے اور پھر وہ ایک دم سے کھل گئے نا، تو وہ چیز انفلیشن ہے. امیزنگ ہے قرآن کی جو بتایا ہے نا اس میں. اس کے بعد یہ جب انفلیشن ہوتا ہے نا، تو انفلیشن کے بعد اسپیس ٹائم بنتے ہیں، اس کے ساتھ ایک انرجی بھی اس کے ساتھ موو کرتی ہے. اس انرجی کو ہم کہتے ہیں کوانٹم فلکچویشن. کوانٹم فلکچویشن جو ہے نا اسپیس ٹائم کی پراپرٹی ہے، اور یہ دراصل بے انتہا انرجی ہے. فلکچویشن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نا پارٹیکل بنتا ہے، پارٹیکل اینٹی پارٹیکل بنتا ہے بہت تھوڑے سے ٹائم کے اندر، اور پھر ختم ہو جاتا ہے، بنتا ہے پھر ختم. جس طرح فلکچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کے اندر. یہی انرجی پورے کائنات میں پائی جاتی ہے. لیکن اسی انرجی سے، کیونکہ شروع میں اسپیس ٹائم بنا اور کوانٹم میں فلکچویشن بنا، یہ انرجی کے کچھ پورشن اس کے وہ پھر میٹر میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں وہ سب فنڈامنٹل پارٹیکل بنتے ہیں جس کو کوارکس کہتے ہیں، اور پھر الیکٹرون بنتے ہیں. اس کے بعد اگلا فیز آتا ہے. اس اگلے فیز کے اندر فنڈامنٹل پارٹیکلس ہیں، یہ پھر آپس میں ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد وہ پھر بناتے ہیں پارٹیکلس، وہ فوٹون بناتے ہیں، اور پھر وہ الیکٹرون بن گیا، فوٹون بن گیا، نیوٹرون بن گیا. کیونکہ کوارکس جو ہے نا مختلف ارینجمنٹ میں وہ اپ فوٹون ڈاؤن فوٹون کہلاتا ہے، تو مختلف ارینجمنٹ میں نا ان کے فوٹونز بنتے ہیں، اور کچھ اور ارینجمنٹ میں نیوٹرونز بنتے ہیں. اس طریقے سے سب اٹامک پارٹیکل بن جاتے ہیں. تو الیکٹرون تو پہلے سے موجود تھا، تو الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون، یہ چیزیں وہ بننی شروع ہو جاتی ہیں اس پیریڈ کے اندر. پہلا تو انفلیشن پیریڈ ہے جو میں نے کہا تھا کہ 6 پیریڈ ہے، اس کے اندر یہ ون آف دی پیریڈ ہے. پریمورڈیل سوپ ایرا، یہ سوپ ایرا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو پارٹیکلس بن گئے ہیں، اور پھر یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس جو فوٹونز، نیوٹرونز، سب پارٹیکلس بننے شروع ہو گئے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب ان میں انرجی اتنی ہوتی ہے، ہیٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایٹم نہیں بن پاتے ہیں.
ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک نیوکلس میں جو ہے نا فوٹون یا پروٹون اور نیوٹرون جمع ہو جائیں، الیکٹرون اس کے اراؤنڈ ہو، یہ چیز نہیں بن پاتی. لیکن جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تھوڑا سا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نیوکلس بننا شروع ہو جاتا ہے، لیکن الیکٹرون کے ساتھ نہیں جوڑتا، لیکن نیوکلس بننے شروع ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں جب ایک فورس ہوتا ہے نا، اسٹرانگ فورس ڈیولپ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیوکلس بننے شروع ہو جاتے ہیں. اب ایک نیوکلس بن جاتا ہے جس میں کہ پروٹون ہوں گے اور الیکٹرون وہ الگ پھر رہا ہے اور پروٹون الگ پھر رہا ہے. اس وقت جو ہے نا یہ ساری چیزیں آئنائزڈ فارم میں ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پلازما فارم. اس کے بعد ایک فارم بنتا ہے جس میں جب اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پروٹون ہے نیوکلس کے اندر، وہ اور الیکٹرون آپس میں آ جاتے ہیں جیسے ان کو جو بھی لاس کے تحت، تو وہاں سے اب ہائیڈروجن ایٹم بننا شروع ہوتا ہے اور ہیلیم ایٹم بھی بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ جب اس کے بننے شروع ہو جاتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ساری جو آسمان ہے نا وہ سارا کا سارا اس سے بھر چکا ہوتا ہے. جب یہ سارا اس سے بھر چکا ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ روشنی جو ہے وہ پاس نہیں کر سکتی. اس کو کہتے ہیں ہم ڈارک ایجز، اور وہ اسموک ایجز بھی کہلاتا ہے. یعنی ایک اسموک میں کیا ہوتا ہے، اسموک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھیل جاتی ہے، روشنی نہیں نکل سکتی اور اندھیرا ہوتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے نا. جب پارٹیکلز جو ہے نا، جب کاربن پارٹیکلز کمرے میں بھر جائیں تو کمرہ ڈارک ہو جاتا ہے، تو وہی اب پارٹیکل ہے کہ اس سے بھر جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہے کہ سورہ فصلت کی آیت ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا. اب یہاں پہ آسمان ہماری لینگویج کے اندر ہے، لیکن یہ اسپیس ٹائم کی بات ہے کہ اسپیس ٹائم میں وہ ایک اسٹیج تھا جبکہ وہ دھوئیں کے مانند تھا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس سے اور زمین سے کہ کم انٹو بینگ، خوشی سے یا بغیر خوشی کے. تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں. اب اس وقت زمین موجود نہیں ہے، اس وقت زمین موجود نہیں ہے. وہ جو ڈارک ایجز ہیں اس وقت جو ہے وہ ہائیڈروجن ایٹمس ہیں اور ہیلیم ایٹمس موجود ہیں، اور پھر وہاں بہت سارے ریڈیشنز موجود ہیں، فوٹونز موجود ہیں، اس قسم کی مختلف چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں، پارٹیکلس نا. لیکن یہ کہ وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں سے روشنی پاس نہیں کر سکتی، وہاں سے اندھیرا ہے. تو یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جب کہ وہ اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت متوجہ ہوتے ہیں. اور متوجہ ہوتے ہیں، متوجہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ کہیں اور توجہ تھی اب توجہ ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، کن جب ہوا تھا اس وقت ٹائم نہیں تھا، ایک ورڈ کن ہے. لیکن اب اس حکم میں آپ نے دیکھا، اس حکم میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ڈائریکٹ کرتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو ہے وہ کم انٹو بینگ. اب دیکھا یہ حکم کن جیسا حکم نہیں ہے، یہ ایک پھیلا ہوا حکم ہے، اپنے وجود میں آ جاؤ، کم انٹو بینگ. تو یہ جو کمانڈ ہے نا، اس کمانڈ کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے. کن کے کمانڈ میں سلسلہ نہیں ہے، کن کے کمانڈ میں کن کہا اور چیزیں وجود میں آ گئی. اور پتہ ہے یہ جو انفلیشن وغیرہ ہے یہ کروڑوں کروڑوں سیکنڈ میں ہوا ہے انفلیشن تمام، اور جو پارٹیکل بنے ہیں اس کے نا. اچھا یاد رکھیے گا کہ کن کے پاس جو ہے نا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اب جو بھی حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا نا وہ ٹائم لے گا، کیونکہ وہ اسپیس ٹائم کے اندر ہوگا. اب وہ کن والا حکم نہیں ہے، وہ لوگ اس کو میس اپ کرتے ہیں. اب وہ کن والا حکم نہیں ہے. اب جو حکم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ٹائم بنایا ہے، تو ٹائم کے ڈومین میں اب جو حکم چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین آسمان کم انٹو بینگ. اب زمین وہاں پہ تو موجود نہیں ہے، وہاں پہ تو ہائیڈروجن ہیلیم ایٹم ہے. اور آسمان اور زمین سے مراد یہ ہے کہ یونیورس، کائنات، کم انٹو بینگ، اپنے وجود میں آ جاؤ. اب کائنات تو وجود میں تھا ہی، اب یہ کون سا وجود ہے؟ یہ وجود ہے آفاق کا، یہ وجود ہے کاسموس کا. تو پہلے جو نا یونیورس تھا، کن سے جو چیز بنی وہ یونیورس بنی. یونیورس کا مطلب یہ کہ چیزیں وجود میں آ گئی. لیکن اس میں اب یہ چیزیں ارینجمنٹ میں نہیں ہیں، ارینج نہیں ہے، یہ دھواں والی شکل آ گئی فائنل. اس وقت چونکہ ایٹم بن چکا، اب اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی زمین اپنے وجود میں آ جاؤ. ابھی تم نہیں ہو، اپنے وجود میں آؤ، کیونکہ زمین بنا مقصود تھا نا، اپنے وجود میں آ جاؤ. اور آسمان اور زمین کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے وجود میں آ جاؤ، تم دونوں خوشی سے نہ خوشی ہو. کہتے ہیں ہم خوشی سے آتے ہیں. اب وجود میں آنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب وجود میں آنے کا سلسلہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ وہی جو ہائیڈروجن ایٹم ہے، ہیلیم ایٹم ہے، یہ مل کر پہلے فرسٹ جنریشن اسٹار بناتے ہیں. تو وہ فرسٹ جنریشن اسٹار بنتا ہے، بہت تیزی اسٹار تھا. پھر وہ اسٹار جو ہے وہ کلیپس کرتا ہے اور دھماکے سے وہ پھٹتا ہے، جس کو سپر نووا کہتے ہیں. پھر اسی پروسیس سے نا ہیوی ایٹم بننا شروع ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر وہ سلسلہ شروع ہوتے 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 پھر وہ اس کے بعد اسٹارز بننے شروع ہوتے ہیں. اسٹارز بنتے ہیں جو مختلف قسم کے بڑے بڑے سائز کے اسٹار بنتے ہیں. پھر یہ اسٹار سے پھر سیارے بنتے ہیں. پھر ان سیاروں سے پھر وہ جیسے مون وغیرہ بننا شروع ہوتے ہیں. یہ ایک پروسیس میں آ جاتا ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اس حکم کے بعد چیزیں جو ہے وہ اپنے ارینجمنٹ میں آ جاتی ہیں. یہ جو ارینجمنٹ میں آنا شروع ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاسموس. کاسموس وہ چیز ہوتی ہے جس میں کہ چیزیں اپنے آرڈر شکل میں آ جاتی ہیں، اپنے ارینجمنٹ میں آ جاتی ہیں. تو اس ارینجمنٹ کے اندر کمانڈ موجود ہوتا ہے، کوئی کمانڈ دیتا ہے جس کی وجہ سے ارینجمنٹ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے کاسموس کی ابتدا ہوئی ہے.
میں اس کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل یہاں سے میں کنٹینیو کروں گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کا فیڈ بیک لینا چاہتا ہوں کہ اس میں کہاں کہاں کوئی کنفیوژن ہے آپ کو، کہ کچھ ہے تو مجھے بتائیں، تاکہ کل جو ہے نا جب میں اس کو یہاں سے کنٹینیو کروں تو میں اس کو آپ کو اور اس کو کلیئر کر سکوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو میں عام فہم زبان میں کروں، اور اس کو میں مختصر بھی کروں، لیکن اتنا مختصر کروں کہ سمجھ میں بھی آ جائے۔ تو اس لیے کہ اگر میں اس کو بتانا شروع کروں تو 3-4 ایپیسوڈ صرف اسی میں چلے جائیں گے، پھر آدمی جس کو انٹرسٹ نہیں ہے وہ بالکل گم ہو جائے گا، اور پھر وہ انٹرسٹ نہیں لے گا نا، پھر وہ آنا چھوڑ دے گا۔ اور چونکہ میرا مین مقصد جو ہے وہ یہ سائنس پڑھانا یا ان چیزوں کو بتانا نہیں ہے، میرا مقصد تو یہ ہے ان اشاروں سے، ان سائنس سے، ان سمبل سے جو ہے نا میں کچھ اللہ کے احکامات کو ڈرا کروں، کچھ غور و فکر کو ڈرا کروں، کچھ نتیجے کو ڈرا کروں، میرا یہ مطلب ہے۔ سائنس پڑھنا مطلب نہیں ہے۔ تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے کاسموس بننا شروع ہوا ہے، تو اس کے کیا امپلیکیشن ہے، اس کا کیا اثر ہم پہ پڑتا ہے نا، تو وہاں سے وہ چیز بتانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ تو اس لیے میں نا یہاں تک آپ کو لے کے آیا ہوں۔ اب آپ لوگ آگے کوئی سوال ہو، کچھ بھی ہو، وہ بتائیں۔ میں کل جب لے کے چلوں گا تو پھر میں اسی کے مطابق اپنا آپ کو مزید ایڈجسٹ کر لوں گا میں اس کو نا۔ تو یہ میں نے کوشش کی ہے، سبجیکٹ بہت ڈیفیکلٹ تھا، لیکن یہ کہ امید ہے کہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی رہا ہوگا۔ اگر الگ سے کبھی بالکل اکیلے اس پہ بات کیا جانا تو بہت ہی انٹرسٹنگ بن جائے گا، لیکن میں صرف اس کو لے کے موو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے دیکھیے گا کس طرح سے کاسموس شروع ہوا۔ اب کاسموس شروع ہوا ہے، اس کی امپلیکیشن کیا ہے وہ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا ہے اور عبادت کہاں سے شروع ہوئی ہے، وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگی۔ پھر وہاں سے غور و فکر کی طرف جو میرا ٹائٹل ہے اس پہ آ جاؤں گا میں۔ اور اس کے اندر بھی ابھی آگے بہت کچھ ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں بنتی ہیں پھر زمین بنتا ہے نا، تو زمین کے بعد کیسے جاندار بننا شروع ہوتے ہیں، کیسے پودے بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کیا پروسیس ہوتا ہے، جان کیسے اپنا آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے، پھر کانشیسنس کیسے اپنا آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے نا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہے جاننے کے لیے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ عام خیال پایا جاتا ہے کہ یہ زمین آسمان پہلے سے موجود تھا۔ لوگوں کا عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ پودے، درخت، یہ تمام چیزیں موجود تھیں، جانور وغیرہ ایسے ہی موجود تھے۔ لوگوں سے پوچھے کہ جانور کیا آیا، کہ آسمان سے زمین کے اوپر ٹپکایا گیا جانور، یہ جانور کہاں سے آیا؟ پھر یہ ساری چیزوں کو جانا یہ بہت اہم ہے جاننا، لیکن جو بالکل سیدھے سادھے نہیں جاننا ہے تو پھر ان کو صرف یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تمام چیزیں جو ہے نا اللہ نے تخلیق کی ہیں۔ اب وہ تخلیق اس کے ذہن میں جو بھی کچھ ہو، بس یہاں تک کہ اس لیے کافی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے تخلیق کی بات کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو طریقہ کار میں نہیں جانا چاہتے تو نہ جائے، یہ ہوتی ہے وہ صورتحال۔ تو میں انشاءاللہ کل جو ہے نا آفاق کی بات کو میں یہاں سے لے کے چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ تو جزاک اللہ خیرن، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ایمان و تقویٰ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ خیرن، تھینک یو، السلام علیکم۔